ڈاکٹر سعید عاطف صاحب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور مذہب پہ بھی آپ کی بڑی اچھی نظر ہے، اپروچ ہے۔ فرمائیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو تعلیم کی موجودہ صورتحال ہے یہ اس وقت کیوں ہے، اور ماضی میں کیا صورتحال رہی ہے، انگریزوں کے آنے سے کیا فرق پڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محترم میاں عارف صاحب۔ جی عظمت حسن ہے۔ اتفاق ہے اور ارادے کا حسن اتفاق ہے کہ میں جب تعلیم میں آیا ہوں تو بہت سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی استاذ تھے، میرے دادا جان بھی استاذ تھے، پردادا جان بھی استاذ تھے، میری نانی بھی، میرے نانا جان بھی، میری والدہ بھی، میری بچی بھی، میری واہ، اہلیہ بھی اور میں بھی۔ زبردست۔ ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ واہ۔ وہ جو کہا تھا نا کہ ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ انہوں نے تو دشت کہا تھا کربلا کے حوالے سے، ہم تو کہتے ہیں یہ تعلیم کا گلشن ہے جس کو 7-6 نسلوں سے ہم سینچ رہے ہیں، اور تعلیم سے شعوری محبت اور تعلق ہے۔ اور دوسرا جو مذہبی تعلیم ہے وہ بھی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، لیکن مذہبی تعلیم ایک روایتی ہے اور ایک روح مذہب ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ایسے ترقی پسند علماء سے ہم نے دین کو سمجھا کہ روح مذہب کو اپنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فکر دین میں وہ وسعت ہے کہ مخالف مکاتب فکر کو نہ صرف سنتے ہیں، برداشت کرنا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق خاطر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دین اور ایجوکیشن یہ ہماری جسم اور غذا کی طرح ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اور 25-30 سال میں نے مختلف جدید تعلیمی اداروں میں سرکاری حوالوں سے پڑھایا، پھر دینی مدارس میں بھی خدمت کی توفیق ملی، درس نظامی بھی۔ الحمدللہ ان دونوں کوچوں سے کچھ نہ کچھ اس طالب علم کو آشنائی ہے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا یہ بھی بہت ریلیونٹ سوال ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو دانشور ہوئے وہ شروع کرتے ہیں آج کی بات سے، لیکن جب تک آپ اس کا پس منظر نہ سمجھیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں، شاخیں اور پتوں سے نہیں سمجھا جائے، جب تک اس کی جڑ کا ہونا پتہ ہو کہ یہ پودا کس موسم میں کتنی جڑ، کتنی چیزیں اس کو چاہیے۔ اسی طرح بر صغیر کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بر صغیر ہے بظاہر، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی سے فرمایا کرتے تھے یہ بر عظیم ہے۔ اتنی اس میں اقوام ہیں، اتنی ثقافتیں ہیں، اتنا تنوع ہے، اتنے موسم ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہے، برفاں بھی ہیں، اور قسم قسم کی تنوع ہے۔ اس تنوع کو قائم رکھتے ہوئے ایک وحدت میں یہاں لوگ چلتے رہے۔ انفرادیت ایسی ہے کہ وہ اجتماعیت کے تابع ہے، لیکن اجتماعیت میں گم نہیں ہے، ہر ایک کا وجود ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جو نظام تعلیم چلا، آپ نے انگریز سے پہلے کی بات کی، میں تو کہتا ہوں اگر اس سے بھی پہلے چلیں تو ہمارے اس خطے کا ایک بہت بڑا شخص ہے جسے اشوک کہتے ہیں۔ اشوک وہ انسان دوست آدمی تھا جس نے پہلے جنگیں لڑی۔ کلنگا کی جنگ میں اس نے دیکھا کہ میری انا جیت گئی، میں جیت گیا، لیکن یہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ ہیں، یہ تو اجڑ گئے، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، سہاگ اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، مجھے اس کا فائدہ کیا ملا؟ تو اس نے سب سے پہلے ایک مثبت سوچ اور ایک پازیٹیو تھنکنگ کہ بھی ہم نے امن کی بات کرنی ہے، ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے۔ اشوک نے جگہ جگہ اپنی لاٹھیں بنوائی، وہاں اقوال زرعی لکھے تاکہ یہ خطہ امن و ترقی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس کو صرف مذہب کے پیمانے سے ماپنا یہ روح مذہب سے بھی بیگانگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس خطے میں امن کا، اوروں کا جس نے شعور دیا اس میں وہ پہلا شخص ہے۔ اور میرا دینی شعور بتاتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر قوم کے اندر پیغمبرانہ اور صاف کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی انسانیت کی بات، امن کی بات، ترقی کی بات، قتل و غارت سے بچنا، یہ اصل میں وہی پیغمبرانہ سوچ کی عکاسی ہے جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور پھر محمد رسول اللہ تک آئی۔ تو اس لیے اشوک کی یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی قابل تعریف ہیں۔ یہ ہے ہمارا بر صغیر کا اصل مزاج۔ اب آپ کے سوال کے آخری حصے کی طرف آئیں کہ انگریز سے پہلے یہاں کیا تھا، تو ہم سلاطین اور مغلوں کو لیں تو انہوں نے یہاں کا جو نظام تعلیم بنایا اس کی بنیادیں چند چیزوں پر تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اپنی دھرتی سے وفا کرنا، اچھا، یعنی ایسا نیشنلزم جو مثبت ہو، اپنی ترقی بھی ہو لیکن کسی دوسری قوم سے نفرت نہ ہو۔ جس نام ہٹلر کا یا یورپین اقوام کا آیا کہ غریبوں کو ہڑپ کر جو نیشنلزم کی آڑ میں، یہ نہیں، مثبت۔ اور اس میں تھا کہ اپنی دھرتی سے تعلق ہو، محبت ہو، اور جو تعلیم ہے وہ افراد سازی کرے، نقال نہ پیدا کرے۔ اچھا، اب میں اس کی اگر شارٹلی مثال دوں تو جہانگیر ہے، جہانگیر کے عہد میں ایک مدرسہ ہے
اور اس مدرسے کے 2 طالب علم ہیں، ہوں، ایک کا نام ہے سعد اللہ خان، ہوں، چنیوٹ کے رہنے والے تھے، ہوں، اور یہ جہانگیر کے وزیر اعظم بنے اچھا، اور ہوں، کامیاب ہوں، پالیسیاں ہوں، بنائیں، ہوں، اور انہی کے ساتھی جو دوسرے ہیں وہ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی الفسانی ہوں، رحمۃ اللہ علیہ، ہوں۔ ایک مذہب کے اپنے حوالے ایک سے ہی مدرسے سے پڑھے۔ دو مختلف شخصیات، تو مختلف دین زندگی۔ دنیا کی یہ جو وحدت ہے، ہوں، ہوں، یہ یہاں کا امتزاج تھا۔ ہوں، یہ میں اشوک کی بات نہیں اب کر ہوں، رہا، یہ ہوں، میں مغلوں کی بات کر ہوں، رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہی تھا، ہوں، افراد سازی ہو، ہوں، انسانیت سے محبت ہو، ہوں، اور اپنے علاقے کی ترقی سوچیں، آپ ہوں، اپنے علاقے کو آگے لے کر جائیں۔ ہوں، اس لیے یہاں یعنی مغلوں کے عہد تک یہ رہا کہ کوئی ہوٹلنگ نہیں یہاں ہوتی تھی۔ ہوں، یہ تو بعد میں ہوٹلنگ کا رواج چلا، ہوں، سرائے ہوتی تھی، اور سرائے میں مہمان کی جو تواضع تھی ہوں، وہ ایک حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی، ہوں، اور سماج جو تھا اس وقت کا وہ ہوتی تھی تاکہ انسانیت کا کوئی فرد آئے تو اس کو رہائش اور کھانے پینے کے حوالے سے ہوں، کسی فرد کا محتاج ہو کے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ ہوں، ہوں، اتنی ہیومن ڈگنیٹی کا یہاں تصور تھا، یہ یہاں کی تعلیم تھی۔ ہوں، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر دیانت ہو، ہوں، یعنی تعلیم آپ کو مکار عیار نہ بنائے۔ ہوں، عقل عیار ہے سو بھیس ہوں، بنا لیتی ہے، ہوں، تو وہ عقل عیار تیارنے کی مثبت حوالے سے کہا۔ ہوں، تو چونکہ بات بہت دور تک چلی جائے گی، تو یہ ہمارا نظام تعلیم تھا جس کے اندر محبت، انسانیت، رواداری، ترقی۔ یہ جب 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دی گئی سازشوں کے تحت، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں اگر ہم غالب آئے ہوں، انگریز، تو اس کی 3-4 جہتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ نظام تعلیم بدلنا ہے، اس سے پہلے سازشیں کرنی ہیں، اور افراد کو خریدنا ہے، اور ان کے وسائل کو لوٹنا ہے، اور اس کے لیے تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یہ 4-5 تھے جن کو لے کر وہ آگے چلے۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی آبادی پہ بہت تھوڑی تعداد میں انگریز ہوتے ہوئے کیسے یہاں پہ قابض ہو گئے، اگر یہاں پہ تعلیم تھی اور اچھی تعلیم تھی؟ نہیں، آپ نے اچھی بات کہی ہے، تاریخی شعور کے حوالے سے یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ انگریز یہاں آئے ایسٹ انڈیا کمپنی، تو وہ آئے ہیں تجارتی روپ میں، تجارتی کوٹھیاں لے کر۔ ہوں، پھر انہوں نے اپنی پرائیویٹ آرمی رکھنی شروع کی، ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے راجوں مہاراجوں سے تعلقات قائم کر کے ان کی خامیاں معلوم کی، ہوں، اور پھر جوڑ توڑ شروع کیا، ہوں، اور پھر آکستہ کرتے ہماری کمزوریاں دیکھیں کہ وہ کیا ہیں۔ ہوں، تو وہ ہماری ہاں جو انسانی رواداری تھی اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اندر گھسے ہیں سازشی طور پر۔ یا تو آئے ہوتے نا ہوں، تجارت کے حوالے سے، دنیا کے ہر فرد کو حق ہے کہ وہ دوسرے خطے میں جائے، یہاں آئے۔ ہمارے بڑے جب انگریز کے خلاف اٹھے ہیں تو وہ اس بنیاد پر نہیں اٹھے کہ انگریز تجارت کرنے آیا تھا، وہ اس بنیاد پر اٹھے ہیں کہ یہ تجارت کی آڑ میں لوٹ مار کرنے اور ظلم کرنے اور انسانیت کے وسائل کو لوٹنے اور انسانیت کو قتل و غارت کے ذریعے تقسیم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں انہوں نے آ کے مغلوں کو اوروں کو خریدنا شروع کیا، یہاں کی خامیاں لگیں، اور مغلوں میں بہت ساری خوبیاں تھیں لیکن بہت ساری خامیاں بھی تھیں۔ جیسے کہ وہ اقبال نے کہا نا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہوں، تو طاؤس و رباب عیاشیاں چیزیں یہ آئیں، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، پوری ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اور سراج الدولہ کی سپاہ جب پلاسی کی پہلی جنگ ہوئی ہے تو اس میں انگریز کی سازش جیتی ہے۔ ہماری کمزوریاں بالکل اپنی جگہ ہیں، اور پھر کرتے کرتے آ کے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کس طرح کریں۔ تو انہوں نے اس کے لیے سب سے پہلے مذہب کے نام پر ہندو اور مسلمان چونکہ بڑی تھی، ان میں نفرتیں اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ڈاکٹر ان صاحب کی کہیں سازشیں کامیاب ہونی شروع ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انگریزوں کی صلاحیتوں کو سازش کہہ کے اپنی کمزوریاں چھپا رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک نفسیاتی حوالے سے آپ نے اچھی بات کہی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہماری کمزوریاں تھیں، کمزوریاں نہ ہوتی تو کس طرح ہوتا۔ مثلا یہاں گریٹ اکبر، ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں آیا، اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر ہے۔ ان سے کچھ سیاسی حوالے سے غلطیاں ہوئیں، ان میں سے یہ ہوئی کہ انہوں نے فوج بنائی، رواداری قائم کی، ہندوؤں کے ساتھ بہت وسعت قلبی سے چلے، اور اس کو سمجھنا ہو تو ہمایوں کا آپ وصیت نامہ پڑھ لیں تو اس نے جس طرح کہا ہے کہ بیٹے تم نے یہاں حکمرانی کس طرح کرنی، بابر کا وصیت نامہ ہمایوں کے نام، اس نے لکھا ہے کہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، ان کو تم نے اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھ کے ان کے حقوق کی حفاظت، ان کے مذہبی حقوق کی حفاظت، ایک مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی چلی ہیں۔ اکبر کے دور میں خصوصاً میں کہوں تو جو غفلت ہوئی وہ بحری قوت سے عدم اعتماد ہے، یعنی ہم نے اپنی بحری فوج ہی کوئی تیار نہیں کی کہ جو آئے گا ادھر پیچھے سے آئے گا، کابل کے راستے، وسط ایشیا اور پشاور کے راستے سے پانی پت ہوگا، اور یہ جو ادھر سے سمندر ہے اس کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر 40 سال تک
بلکہ 50 سال تک وہ جنگیں لڑتا رہا، دکن میں 25 سال گزارے، وہ اندرونی چیزوں سے، مرہٹوں سے، فلاں سے اس کا یہ ہے کہ حکومت کا ڈھانچہ ہے منظم رہا، لیکن وہ جو ترقی کے عوامل ہوتے ہیں قوموں کو آگے لے جانے کے، اس سے غفلت ہوگی۔ تو اب اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا کہ وہ آنا تھا تو وہ انگریز آیا۔ انگریز کے پاس چند چیزیں تھیں، ایک اس کی بحری قوت بڑی اچھی تھی، بڑی مضبوط تھی، اور وہ بظاہر تجارت کرنے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو جناب بڑا وسیع میدان ہے لوٹ کا بھی اور یوں بھی، تو اب ان کی نیتیں بھی بدلی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی بنائے، اپنی عدالتیں بھی بنائی۔ کیا کسی ملک میں کوئی تجارتی کمپنی یہ کام کر سکتی؟ تو اس لیے ان کی جو مثبت چیزیں بھی تھیں نا، وہ ہماری کچھ منفی چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر وہ بھی منفیت میں بدل گئیں، اور انہوں نے یہاں ایک جوڑ توڑ کے ذریعے یہاں کی کمزوریوں کا احساس و ادراک کر کے اپنی جو ذہانت تھی اس کو چالاکی میں بدلایا۔ ڈاکٹر صاحب، سازش، چالاکی، یہ کوئی اچانک ہونے والی چیز نہیں ہے، کوئی ایک دن میں ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے، 100 سال تقریباً لگے پورے انڈیا پہ انگریزوں کو قبضہ کرنے میں، تو یہ بر صغیر کے جو لوگ تھے یہاں پہ، یہ اس سازش کو سمجھ نہیں سکے، ان کی ایجوکیشن نے انہیں اتنا سیاسی شعور نہیں دیا تھا۔ نہیں، ایجوکیشن بھی تھی، اصل میں یہ ہوا کہ جہاں میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو ہماری بحری قوت نیوی فورسز تھی نہیں، انگریز کے پاس وہ تھی۔ جب وہ آئی تو اس نے مقامی، پھر ہمارے ہاں ایک اور تھا کہ فوج کا باقاعدہ سسٹم کوئی نہیں تھا، فوج کو سونے چاندی اور اس طرح کی چیزوں سے چیزیں تقسیم ہوتی تھی۔ انگریز نے آ کے ملٹری کا ایک پورا نظام قائم کیا۔ پہلے فرد کے ساتھ وفاداری تھی، بادشاہ کے ساتھ وفاداری تھی، کچھ نواب جو بڑے تھے ان کے ساتھ وفاداری تھی۔ انگریز نے آ کے کہا کمپنی کے ساتھ وفاداری ہے، لہٰذا کوئی بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں رہا، کمپنی اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس کو پوری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ نتیجن یہ ہوا کہ ان کی چیزیں اور ان کی قوتیں منظم ہونی شروع ہو گئی۔ یہ ان کے کمالات ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، اور یہ پیچھے ہماری کمزوریاں تھیں، یہ نہیں ہم کہتے ہیں۔ اب آ گیا سیاسی شعور کی بات، تو انہوں نے دیکھا، خود لارڈ میکالے نے سروے کروایا، تو اس نے کہا کہ میں نے سروے کروایا ہے جب انڈیا میں، اور انڈین مسلمس ان کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے چند چیزیں دیکھی۔ ایک یہ دیکھی کہ پورے بر صغیر میں کوئی آدمی رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ عجیب بات ہے، یعنی سماج اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اگر وہ مسافر ہے تب ہے، اگر غیر مسافر ہے تو برادری اس کو کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ مسلمان ہیں تو اپنی زکوٰۃ اور مالیہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسٹیٹ جگہ جگہ ان کو سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ ہلکا پھلکا نظام ہے، حکومت کی وہ سختیاں نہیں ہیں۔ ایک دوسرا اس نے کہا کہ میں نے بھکاری نہیں دیکھا، اور ہم نے کوئی شخص ان پڑھ نہیں دیکھا۔ ان پڑھ سے مراد جو آج کل ان پڑھ خواندگی کی مقدار تو تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یعنی پنجاب پبلک لائبریری میں سروے موجود ہے کہ ہندوستان کی، یعنی خواندگی کے بجائے آپ رکھیں کہ وہ تو دستخط کرنے آ گئے نا، جو پڑھا لکھا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، ان کی جو ریشو ہے وہ 70% سے زائد ہے، اور پنجاب میں 95% کے قریب ہے۔ تو یہ دیکھا جب انہوں نے کہ یہ وحدت ہے، یہ شعور ہے، اس کو کیسے توڑا جائے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم ان کو تقسیم کریں گے مذہب کے نام پر، دوسرا ان کی عزت نفس کو کچلیں گے، اور تیسرا ان کی جو ذرائع پیداوار ہے نا ان کو ہم اس طریقے سے تبدیل کریں گے کہ خام مال ان کا ہوگا، چیزیں وہاں سے بن کر آئیں گی، ٹرپل چوتھے 10 گنا ہم ان کو بیچیں گے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ کیا کہ احساس عزت اور احساس تفاخر چھین کے ہماری تاریخ پر ہمیں شرمندہ کرنے کی انہوں نے نئی تاریخیں لکھنی شروع کی، اور ہندو مسلمان کے درمیان ایسے نفرت کی خلیجیں پیدا کی کہ اب جب ہم کچھ آزاد ہوئے ہیں سیاسی طور پر، اب جب ہم اصل اوریجنل سورسز کی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعات ہوئے ہی نہیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرنے والے تھے، بہت سارے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں ہماری خامیوں کے ساتھ جس وجہ سے انگریز غالب آیا، اور ان کے کچھ داؤ پیچ بھی تھے اور وہ ترقی یافتہ بھی تھے، خصوصاً ملٹری کے معاملے میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہ نہیں کہ مسلمان اور ہندو یا مقامی لوگ جو تھے ان کے اندر جو مذہبی بنیاد پہ تفرقات تھے یا تضادات تھے اس کا انگریزوں نے بعد میں فائدہ اٹھایا۔ سوال ابھی یہ ہے کہ انگریز یہاں پہ قابض کیسے ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنگال سے شروع ہوتے ہیں، بنگال کے لوگوں کو ہی ساتھ ملا کے بنگال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر بنگال سے بڑھتے بڑھتے مقامی لوگوں کو ہی ساتھ ملاتے ملاتے مقامی لوگوں کے خلاف استعمال کرتے کرتے وہ یہاں پہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ اس قدر خوشحالی تھی، اس قدر رواداری تھی، اس قدر آپس میں اچھے تعلقات تھے، ایجوکیشن تھی،
تو یہاں کے لوگ اپنے ملک کا دفاع کرنے کی بجائے انگریزوں کے ساتھ کیسے ملتے گئے؟ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہاں کے لوگوں میں امن پسندی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی حملہ اگر کرتا ہے تو ہمارے پاس لڑنے والے راجپوت ہیں، پٹھان ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سمندر کے راستے کوئی آئے گا، ایک۔ دوسرا، یہاں غربت نہیں تھی اس پورے خطے کے اندر، بلکہ دنیا کے اندر اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا زرعی میدان پنجاب ہے، جو اب تقسیم ہو کے بھی غلہ کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور پھر موسموں کا تنوع ہے، اس لیے یہ کشش رکھتا تھا۔ انگریز جہاں بھی آئے ہیں اپنی ترقی یافتہ ملٹری اور اپنی سازشوں کی صلاحیت اور اپنی فوج کو منظم کرنے کا جو ہنر تھا ان کے پاس، فرانس کے پاس اور انگلینڈ کے پاس، وہ بر صغیر میں نہیں تھا۔